السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام، جہاں جہاں بھی ہیں آپ. ایک خوبصورت صبح، دور ایک مجھے ہلکے سے جہاز کی آواز آ رہی ہے، اگرچہ وہ بڑا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جب دوسری فلائٹ پہ دور جاتے ہیں دوسرے ملک میں تو یہاں سے گزرتے ہیں تو بہت دور نظر آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. تو رمضان کی آمد ہے. اور آپ لوگوں نے تیاری کر لی اپنی کہ نہیں کر لی؟ کر لی کہ نہیں کر لی؟ عمل تو کرنا پڑے گا نا، خود ہلنا جلنا پڑے گا تو کام ہوں گے سارے. میں نے تو کل جا کے نا سارے فروٹ لے آئی ہوں، میں سبزی بھی لے آئی ہوں کیونکہ یہ بھی ضروری تھا. اور پھر اچھا خاصا جو ہے نا انسان تھک جاتا ہے سارے کام کر کے، پھر ان کو جگہ پہ رکھو. پھر میں نے کہا کہ کریلے چھیل کے رکھ لیں، بھنڈیاں کاٹ کے رکھ لیں، مٹر بھی چھیل کے اور اس کو لفافوں میں بند کر کے رکھوا لیا ہے. رکھوانا ہوتا ہے تو مینجمنٹ ہوتی ہے نا ہم لوگوں کی، خواتین کی. ہم نے مینجمنٹ تو کرنی ہے نا، مینجمنٹ کے بغیر تو کام نہیں ہے. تو خواتین کے بغیر تو گھر چلتا نہیں ہے، خواتین ہی ہوتی ہیں جو سب کچھ کرتی ہیں. تو کل جا کے پہلے میں لے کے آئی، اس کے بعد جناب اس کو ابھی جگہ پہ رکھنے کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ اب لہسن ادرک کو بھی پیس کے تیاری کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ بس اس زمانے میں کام کم کرنا پڑے اپنے. میں نے جو ہمارا شان ہے، جو ہماری ہیلپ کرتا ہے، اس کو میں نے کہا کہ بیٹے تم نے بھی روزہ رکھنا ہے، میرا بھی روزہ ہوگا، تو روزے ہوں گے، تو اس لیے جتنا ہم کام ابھی کر سکتے ہیں ابھی کر لیں، ہے نا. تو تبھی ہمیں راحت ملے گی. ہیں جی. تو یہ دو شعر ہیں، ذرا میں پہلے آپ کو بتاؤں، دکھاؤں، سناؤں، کیونکہ مجھے یہ نظر آ گیا تو میں نے کہا یہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، دوستو دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی. عمل تو کرنا پڑتا ہے نا. صرف ہم دعائیں کرتے رہیں ہم گھر میں اور دنیا میں اور کسی چیز کے لیے بھی عمل نہ کریں. اس نئے زمانے کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی. واہ جی واہ. تو سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے، صورتیں تو نظر آ جاتی ہیں حسین حسین، خوبصورت خوبصورت، ہے نا. تو آپ لوگ کون کون ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور کوئی آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ بس روزہ کب ہونا ہے؟ کل ہونا ہے کہ پرسوں ہونا ہے؟ اور آپ لوگوں نے کیا کیا تیاری کی ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے. ہیں جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھے میسیجز آ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے نیٹ آن ہے تو میسیجز بھی ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بس کام ٹائم پہ ہو جائیں تو اچھا ہے، ورنہ تو پھر رہ جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں مجھے تو بڑی مشکل لگتی ہے کیونکہ سچی بات ہے کہ مجھے بھوک بہت لگتی ہے. شوگر ہے، شوگر کی وجہ سے مجھے تو صبح صبح ناشتہ بھی چاہیے ہوتا ہے. میں صبح اٹھتی ہوں اور سب سے پہلے میرا کام کیا ہوتا ہے کہ میں ناشتہ نماز کے بعد بناتی ہوں. اپنے لیے خود ہی دلیا لے لیا، چائے لے لی اور ساتھ میں ابلا وانڈا لے لیا، یا جو بھی دل کرے. تو کھانا پینا تو زندگی کے لیے ضروری ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ناشتہ نہیں کرتے، 11 بجے تک سوئے رہتے ہیں، 12 بجے تک. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ رات کو بھی دیر سے سوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے دیر سے اٹھیں گے، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اب تو رمضان آ رہا ہے تو ہمیں تھوڑی سی اپنی روٹین چینج کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی. اور کر لیں تو اچھا ہے، اپنے لیے اچھا ہے نا، راحتیں ملیں گی دنیا میں. اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں تو پھر تھوڑا سا تہجد بھی پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں. میں تو یہی کرتی ہوں کہ پہلے اٹھ جاتی ہوں تو اس کے بعد افطاری سحری کی اور بس پھر اس کے بعد نماز پڑھی تو اچھا رہتا ہے. تو آپ لوگ بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں. اور مجھے کل کسی نے کہا میری ایک فرینڈ ہے، کہتی ہے بھئی یہ سیاست کے اوپر بھی تو کچھ بولو نا، یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تم طوطے چڑیاں اور لون اور اپنا آسمان اور سورج اور چاند ستارے دکھاتی ہو. میں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے نا، ٹی وی میں آ رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا پروپیگنڈا ہے اور کیا میڈیا ہے. چونکہ میں نے جرنلزم میں ماسٹرز کیا ہوا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ یہ پروپیگنڈا کتنا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہی فتنوں کے دور ہیں اور میں نے کیا بولنا ہے اس میں. ٹی وی والے تو چلا چلا کے بول رہے ہیں، ایک جو ہے تو کسی کے حق میں بول رہا ہے تو ایک کسی کے حق میں بول رہا ہے. ہمارے ہاں بھی ایک کہتا ہے یہ والا چینل دیکھو، دوسرا کہتا ہے یہ والا چینل دیکھو، ایک کہتا ہے یہ چینل غلط ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ صحیح بول رہا ہے. تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہے نا. پروپیگنڈا چل رہا ہے اور اللہ خیر کرے ہمارے ملک کے لیے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تو ہم ویسے بڑے شیر ہوتے ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے ایک دوسرے کو دنیا میں بھی نیچے دکھائیں اور جہاں جہاں بھی دکھا سکتے ہیں. اور لیکن اوپر تو یہ سب نہیں ہو پائے گا نا.
اوپر تو پھر جو سچ ہوگا وہی سچ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر انصاف کرے گا نا. لیکن یہاں بڑی مشکل ہوئی ہے ظاہر ہے. اور جو باہر کے لوگ ہیں نا وہ بڑے پریشان ہیں. باہر میری کسی سے بھی بات ہوتی ہے، میری اپنی بیٹی سے ہوتی ہے، دوسری بیٹی سے ہوتی ہے، یا پھر فرینڈ سے ہوتی ہے. ایک دو فرینڈ میری بہت اچھی ہیں جو باہر ہیں، تو وہ یہی کہتی ہیں بس ہم یہاں تو ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. میں نے کہا کم دیکھو ٹی وی. کہتی ہے حالات بہت خراب ہے. میں نے کہا کم دیکھو، کوئی بات نہیں، کوئی حالات خراب ہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. کئی دفعہ تو لگتا ہی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نورہ کشتی کر رہے ہیں، یہ جان کے کر رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سچ کے ساتھ ہوگا اور سچائیاں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے نا اسی طرح. تو ہم نے تو سچائی کا ساتھ دینا ہے نا. تو سچائی جو ہے نا وہ چھپے نہیں چھپتی. تو آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ قوم کو، لوگوں کو شعور آ رہا ہے. پہلے میڈیا نہیں تھا، میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کچھ. تو اب یہ توشہ خانہ بھی سامنے آ گیا ہے. تو بات سنیں، یہ توشہ خانہ ہوتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. جی ہاں. تو یہ جو کہتے ہیں فوجی، اب مجھے کہیں گے کہ جی کیوں فوجیوں کی بات کرتی ہو، تو کیوں یہ لوگ نہیں ہیں بیچ میں شامل؟ یہ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ان کو نہیں ملتے تحفے؟ جی جی ملتے ہیں بالکل. تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ جی تو کیوں یہ کوئی وہ ہے آسمانی مخلوق ہے؟ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے. سب نے اس میں اپنے جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں، ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں کہ ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، واٹ ایور. تو اب وہ کل میرا بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ باہر کے ملک میں، امریکہ میں بھی انہوں نے کوئی ذکر کیا کہ جو پچھلا ہمارا ٹرمپ تھا وہ بھی کچھ چیزیں لے گیا ہوا ہے، اس کو بھی کافی چیزیں ملی تھیں، تو وہ کہاں گئی ہیں. تو اچھا ہے، اویئرنیس آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوتا تھا اور کیا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ ناانصافیاں تو چل رہی ہیں نا ہیں. تو کوئی آیا کہ نہیں؟ کوئی مجھے کمنٹ نہیں آ رہا. کیا وہ کمنٹ کر سک رہے ہیں؟ مجھے پلیز کمنٹ کر کے بتائیں. تو بس میں تو یہی کر رہی ہوں کہ اللہ پہ توکل اور اللہ سے دل لگائیں اور قرآن پڑھیں اور قرآن کا جو ہے نا مطلب سمجھیں. میرا تو اب کام یہی رہ گیا ہے. وہ میری کل بیٹی کہہ رہی تھی کہ آج کل کون سا ڈرامہ دیکھ رہی. میں نے کہا میں کوئی ڈرامہ نہیں دیکھ رہی، کوئی ڈرامہ نہیں دیکھ رہی. کوئی ایک آدھ نظر سے گزر جائے وہ الگ بات ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں نا چینج کے لیے. تو ایک میں نے وہ تھوڑا سا دیکھا تھا، کیا سر راہی تھا کہ کیا تھا، تھوڑا سا تو اچھا لگا مجھے اس کی سٹوری. اس میں عورتوں کو جو ہے تو کہا ہوا ہے کہ یہ بھی کام کر سکتی ہیں اور یہ خوب دل لگا کے کام کرتی ہیں، ان کو کام کرنا چاہیے. اور عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور کیا ہمارے جو جہاں پر آفس میں کام کرتی ہیں کہیں بھی تو سلوک تو اچھا نہیں ہو رہا نا. تو میں تو عورتوں کے حق میں بولوں گی. میں تو ہوئی عورت، میں نے تو یہی بولنا ہے. حالات بڑے خراب ہیں، کہیں بھی اچھے حالات نہیں ہیں. تو اپنے لیے، اپنے حق کے لیے اٹھنا تو پڑے گا، اٹھنا تو ہے. میں نے اس دن بہت بڑی ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں سے بات کی ساس کے بارے میں کہ وہ بہو کے ساتھ کیا کرتی ہے. تو پھر ساسوں کو جو ہے تو جوش آیا، مجھے میسیجز دیے کہ آپ نے بہوؤں کے بارے میں نہیں کہا. تو میں کہتی ہوں کہ بہوئیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ تو تربیت کا سارا کام ہے نا، سارا لینا دینا ہی تربیت کا ہے. تو تربیت اچھی ہوگی تو بہو بھی اچھی ہوگی، ساس بھی اچھی ہوگی. ساس کی تربیت بھی کہیں کہاں ہوئی ہے تو پھر وہ ویسا ہی سلوک کرے گی. جس جگہ پہ جس کی تربیت ہوئی ہوگی وہ بھی ویسا ہی سلوک کرے گی، اور کیا کرے گی، ہے نا. تو بس یہی میں نے آج آپ سے بات کرنی تھی کہ میری بہن نے، آپ کو میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ الہدا سے اس نے ماشاءاللہ 2.5 سال میں قرآن ختم کیا ہے، تفسیر ترجمہ سارا اس نے پڑھا ہے. تو میرا بڑا دل خوش ہوا ہے اور میرا بھی اب دل کرتا ہے کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ یہیں پر ٹائم دوں، اور کوشش کر رہی ہوں. اور جب سے میں آئی ہوں خاص طور پہ عمرے سے، تو میرا یہی دل کرتا ہے کہ میں یہ ادھر کی جو فضولیات ہے نا وہ نہ دیکھوں. دل ہی نہیں لگتا اس میں، دل ہی نہیں لگتا بالکل. تو کل پہلی دفعہ ماشاءاللہ اس نے لائیو جو ہے تو دورہ قرآن شروع کیا ہے، اور بہت مجھے اچھا لگا. 2 گھنٹے جو ہے وہ اس نے بولا، پہلا سپارہ بولا، پہلے سپارے پہ سارا کیا. اور میں نے بھی سنا اور اس کو بتایا بھی. کہاں پر کئی دفعہ وہ بند ہو گیا، وہ زوم پہ تھا. تو اب لوگ یہ بہت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں تو اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور کرتے ہیں یہ سارا کچھ. دورہ قرآن بہت شروع ہو گیا ہے اب. اور پھر یہ الہدا والے کہتے ہیں کہ سب نے کرنا ہے اور ایک ایک سپارہ روز کرنا ہے. اگرچہ کافی لمبا اور مشکل کام ہے، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ اس نے شروع کیا ہے. تو اللہ سب کو توفیق دے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو ہے تو رحم کرے، اور رحم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس یہ ہے کہ
اس وقت جو ہے نا باہر تھوڑی تھوڑی دھوپ لگ رہی ہے مجھے، گرمی بھی ہے، اور وہ ابھی مالی آیا تھا، میں نے ساری یہاں سے کٹنگ کروائی ہے، میری امرود کی کٹنگ کروائی ہے، کیونکہ یہ ٹائم ہے جب کٹنگ کر دیں گے تو پھر آگے سے جو ہے نا نئے پتے اور نئے پھول پودے اچھے نکلیں گے، تو کٹنگ ٹائم پہ ہو جانی چاہیے اور انسانوں کی بھی کٹنگ جو ہے نا وہ ٹائم پہ ہو جانی چاہیے. اگر کوئی غلط سلوک کر رہا ہے، برا سلوک کر رہا ہے نا، تو اس کو ادھر ہی پکڑ لے یہ بھی ایک طرح کی کٹنگ ہے، ورنہ تو انسان پھیلتا ہی چلا جاتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کہیں بھی کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو بولنا چاہیے، تو پھر ہی کام بنتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ بھی بہت ہی پھل پھول رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اور پھل پھول رہے، تھوڑی سی اس کی شاخیں کٹ جائیں گی تو زیادہ اچھا سا پودا جو ہے نا وہ پھلتا پھولتا ہے. اسی طرح میں نے تھوڑی سی گلابوں کی کٹنگ کی تھی، جو سائڈس پہ وہ شاخیں نکل آتی ہیں نا بیکار سی، وہ بیکار شاخوں کو کاٹنا بڑا ضروری ہوتا ہے نا. اور بس یہ پھولوں کو تو میں بات کروں گی نا، مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف پھول کی بات کرتے ہیں، تو میں پھولوں کی بات تو کرتی ہوں لیکن ساتھ ساتھ انسانوں کی بھی بات کرتی ہوں، ہے نا. تو اور کیا میں نے نا اس دن اپنی جو میری بیٹی ہے نا اس کا میاں آیا ہوا تھا، ابھی چلا گیا ہے، تو اس کی جو ساس ہے نا شگفتہ بڑی پیاری ہے، اور میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا. اور میں نے قمر بھائی فوت ہو گئے، اب اس کے سسر 6 مہینے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کے کہنے پہ کئی ویڈیوز بھی بنائی تھی. مجھے کہتے تھے کہ سیمی بھابھی سے کہ فحاشی بہت ہو گئی ہے، سیمی بھابھی سے کہیں کہ یہ مہمان آ کے جو تنگ کرتے ہیں اس پہ ویڈیو بنائیں. پھر جب وہ فوت ہو گئے تو بھی میں نے ویڈیو بنائی کہ کس طرح شگفتہ پہ کیا گزری، کتنا مشکل تھا اس کے لیے وہ ٹائم گزارنا، اور اس نے گزارا وہ ٹائم. اور بھی میں نے بنائی تھی ویڈیو کہ سانس نہ آئے تو، کیونکہ ان کو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے سانس نہ آتا تھا. تو یہ جو سانس آنا ہے یہ کتنی زبردست بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ آیا تھا شہاب، بچے آتے ہیں باری باری، ماں کو دیکھتے ہیں، ماں سے بات کرتے ہیں، ماں کو تھوڑا کمفرٹیبل کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. تو ابھی آیا ہوا تھا شہاب، تو اب اس نے شگفتہ نے پشاور موو کر جانا ہے، وہاں پر ان کا گھر ہے آرمی کی طرف سے جو ان کو ملا ہوا ہے، وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے ظاہر ہے. ان کا یہ بڑا گھر تھا نوشہرہ میں، اب انہوں نے اس کو ختم کرنا ہے اور دوسرے گھر میں شفٹ ہونا ہے. تو میں جو ایسے ہوتے ہیں نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فالو اپ کرنا چاہیے، لوگوں سے بات کرنی چاہیے. ہم تو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بس ایک دفعہ دلاسا دے دیا یا اس کے گھر جا کے افسوس کر لیا، اینڈ دیٹس اٹ، ہے نا. ہم یہی کرتے ہیں، ہم تو اس کے بعد نہیں پوچھتے کہ تمہارا بات کا حال کیسا ہے، تم اب کیا کر رہی ہو. تو مجھے تو اس کی بڑی فکر رہتی ہے، تو میں اس سے بات کرتی رہتی ہوں. تو جس دن شہاب گیا تو میں نے پھر اس دن بھی فون کیا، تو کہتی ہے کہ ابھی ہم راستے میں ہیں، اس کو میں چھوڑنے جا رہی ہوں، نوشہرہ سے اسلام آباد چھوڑنے گئی کہ یہ ٹائم بھی میں اس کے ساتھ گزار لوں گی، اپنے بیٹوں کے ساتھ. ماں کی بات کر رہی ہوں نا. تو میں نے جب فون کیا اسے 2-3-4 دن ہو گئے ہیں، میں نے کہا کیا کر رہی ہو، تو کہتی ہے کہ میں اس وقت بیٹھی نہیں ہوں، شام کا ٹائم تھا، اور میں جو ہوں نا گھر میں سے سامان نکال کے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم نے کتنا سامان اکٹھا کر لیا ہے نا. سامان عمر بھر کا تو پل کی خبر نہیں والی بات ہے. کہتی ہے کہ اب اس گھر میں جانا ہے تو کافی کچھ سامان میں نکال رہی ہوں، کافی میں نے ادھر ادھر دے دیا ہے، 2 ٹرک میں نے ادھر بھیج بھی دیے ہیں، بچوں نے کیا ہے. وہ بچے کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو کریں گے، تو کہتی میں نے کہا کہ نہیں، اب تو میں نے خود ہی کرنا ہے، اب تو میرے اوپر پڑ گیا جو پڑ گیا ہے، تو اب آئی ہیو ٹو ڈیل ود دا سچویشن. تو کہتی ہے کہ اتنے ساری چیزیں نکل رہی ہیں، نکلے چلی جا رہی ہیں، اور بچوں کو سمجھ نہیں آتی. بچے باہر ہوتے ہیں، وہ چیزیں لے آتے ہیں. بچے باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا پیار یہی ہوتا ہے نا کہ ہم چیزیں لا دیں ماں باپ کے لیے، تو ماں باپ کو چیزیں تو چاہیے نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں چاہیے ہوتی. تو کہتی ہے اتنی چیزیں جمع ہیں، اتنی چیزیں جمع ہیں، ڈبوں میں پڑی ہوئی ہیں ابھی بھی چیزیں. دیکھیں نا، کہتی ہے کہ وہ جب بیمار ہوئے قمر بھائی تو وہ لے آئی فائلز کے، اس میں کاغذات رکھیں، ابو کے الگ الگ کاغذات رکھیں، اور ریکس لے آئیں کہ اس کے اندر جو ہے تو آپ دوائیاں رکھیں. تو کدھر چاہیے ہوتی ہے چیزیں ساری، ہے نا، یہ چیزیں تو نہیں چاہیے ہوتی. تو بات یہ ہے کہ پھر وہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت ٹینشن محسوس کر رہی ہوں، مجھے انزائٹی ہو رہی ہے، مجھے سردی لگنے لگی ایک دم. پھر میں نے بھی اپنے لیے انڈا بنایا ہے، میں نے وہ کھایا ہے، چائے پی ہے، سویٹر پہنا ہے اس موسم میں، کہتی ہے. تو وہ اب رہ گئی ہے پیچھے اور اپنے لیے ڈیل کر رہی ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ میاں لوگ جو ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، اور ہم بھی جو بیویاں ہوتی ہیں سکون سے بیٹھی ہوتی ہیں میاں کے رحم و کرم پہ. نہ ہمیں کوئی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بینک میں کیسے کام کرنا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس کیا ہے، ٹیکس کیسے دینا ہے، گھر کا کرایہ ہے. ہمیں تو کئی دفعہ ٹی وی بھی صحیح سے لگانا نہیں آتا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ذرا سی کیبل خراب ہو جائے تو ہم کیا کریں گے، ہم نے کدھر فون کرنا ہے نا. ہم بہت ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں.
تو وہ کہتی ہے میرا بھی یہی حال تھا، اور میں تو یہی اسی لیے سب کو کہتی ہوتی ہوں کہ کوشش کریں انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنی گاڑی چلانا سیکھیں. گاڑی چلانا بھی اس کو نہیں آتا. اب ناؤ شی از الون، اکیلی ہے، بچے 4 بچے، چاروں باہر. اور قمر بھائی بڑے اداس ہوتے تھے کہ میرے 4 بچے اور چاروں باہر ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے تو کہتی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے تھے. ماں باپ جو ہے نا، کیا کریں پھر ماں باپ. تو اب وہ اکیلی ہے، کہتی ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں، اور میں جو ہوں تو اب خود سارا سامان نکال رہی ہوں. کہتی ہے کہ اسٹوروں میں سے اتنے سارے جو ہے نا کیا نکلے، ہیٹر نکلے. ہیٹر لا کے رکھ دیتے تھے، ہیٹر کی اب ضرورت نہیں ہے. اب کہتی ہے اب تو اے سی ہیں، اے سی گرم بھی کر دیتے ہیں، اے سی ٹھنڈا بھی کر دیتے ہیں، تو ہیٹرز ہیں بہت سارے. پھر کہتی ہے کہ ان کو بچوں کو بہت شوق تھا ہر جگہ ڈسٹ بن ہو. ہم لوگ جو ہے یہاں پر دیسی لوگ ایسے نہیں کرتے کہ بہت زیادہ ڈسٹ بن رکھتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ باتھ روم میں بھی 2 ڈسٹ بن، باتھ روم کے باہر بھی ڈسٹ بن، تو کچن میں بھی، تو کچن کے باہر بھی، تو دروازے میں بھی. کہتی ہے اتنے سارے ڈسٹ بن، اور کچھ تو نئے ڈسٹ بن گھر سے نکلے. تو بتائیں بھلا. تو وہ بس یہ ہے کہ ہم لوگ سامان بہت اکٹھا کر لیتے ہیں. پھر کہتی ہے کہ جب شادی ہوئی تھی زینب کی، شہاب کی، اس وقت کے ان کے کپڑے سارے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ پہنے ہیں مہندیوں پہ. تو وہ چونکہ پٹھان ہے، تو پٹھانوں میں جو ہے نا یہ کھسے بھی نہیں پہنے جاتے، اور شلوار قمیض ایک جیسی ہم لوگ پہنتے ہیں. وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو اب یہاں آ گئے ہیں تو ہم تو پہن لیتے ہیں. تو ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا کلرڈ کرتا ہوتا ہے، نیچے شلوار ہوتی ہے وائٹ، تو وہاں نہیں پہنی جاتی. کہتی ہے وہ سارے کپڑے الماریوں میں ویسے کے ویسے پڑے. اب بچے تو چلے گئے نا، پھر کر کے اڑ گئے سارے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اکیلی رہ گئی پیچھے، اب سارا کچھ اس کو سنبھالنا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بیویوں کو بھی کچھ پہلے سے ہی سنبھالنے کی عادت ہونی چاہیے. تھوڑی سی میاؤں کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے بیویوں کو. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، یہاں پر سامنے ایک گھر ہے، تو وہاں پر ایک خاتون رہتی ہیں. تو وہ کرایہ دار ہیں بہن کی، تو وہ مجھے دینے آتی ہوتی ہیں کرایہ. تو میری اس سے دوستی ہو گئی. اکیلی رہتی ہے، اس کے بچے ہیں اس کے ساتھ. تو مجھے بتاتی ہے کہ میں اکیلی تھی، لیکن اب اکیلی ہو گئی ہوں. پہلے جب میاں تھا تو کہتی ہے کہ اس نے نا مجھے سارا کچھ سکھایا. مجھے کہتا ہے کہ سارا کچھ سیکھو، پراپرٹی کیسے ڈیل کرتے ہیں، جایا کرو. تم اس کو ساتھ لے کے جاتا تھا. کہتی ہے پھر کاغذات کی سائڈوں پہ سارا کچھ امپورٹنٹ چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو وہ بیچارہ اچانک فوت ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اچانک فوت ہو گیا. لیکن کہتی ہے کہ مجھے کوئی مشکل نہیں پڑی، کیونکہ مجھے اس نے سارا کچھ سکھا دیا تھا. تو اب وہ سارا کچھ خود ڈیل کرتی ہے. کہتی ہے میں جاتی ہوں زمینوں پہ بھی، گھر ہے اس کا کرایہ، ایوری تھنگ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ کہیں اور اندر گھسیں، سیکھیں چیزیں. تو مجھے بڑا اس کو دیکھ کے، ابھی میں اس کو آج دوبارہ فون کروں گی. میں سوچ رہی تھی کہ میں ابھی سے دوبارہ بات کرتی ہوں کہ کیا حالات ان کے چل رہے ہیں. تو اتنی پیاری خاتون. اور جب وہ فوت ہوئے ہیں، اس پہ بھی میں نے بنائی تھی، آپ کو ویڈیو موجود ہوگی. تو اس میں بس یہ تھا کہ میں نے اس سے فون کیا. اسی طرح سیلاب آئے ہوئے تھے، بڑے شدید سیلاب تھے. نوشہرہ میں پانی میں کافی گھر ڈوب گئے تھے. تو میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی. قمر بھائی بھی بیچارے بیمار ہیں، اور یہ بھی اکیلی ہے، بچہ تو کوئی یہاں پر ہے نہیں. تو پھر میں نے اسے فون کیا. تو کافی میں نے اسے کوئی پونا گھنٹہ کے قریب بات کی، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر لمبی کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ بہت برے حالات ہیں، اور قمر صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کہتی ہے بالکل ہی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ٹی وی میوٹ کر کے. کہ میں نے کہا کہ ٹی وی میوٹ کر لے، میں سیمی سے بات کر رہی ہوں. اور کہتی ہے کہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور سیلاب آیا ہوا ہے. کہتی ہے اور یہ بڑے پریشان ہیں. مجھے اس نے یہ کہا، کہتی ہے یہ بڑے پریشان ہیں کہ سی ایم ایچ میں بھی جو ہے تو بارش ہے اور پانی ہے سیلاب کا. تو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. بیمار تھے کافی عرصے سے. تو خیر کافی لمبی بات ہوئی. کہتی نہیں ہمارے گھر میں تو شکر ہے نہیں ہے سیلاب، لیکن باہر ہے، باہر حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کے بعد فون کہتی ہے بند کیا. اور اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے ہیں نماز کے لیے، اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور کہتی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر وہ بیچارے فوت ہو گیا بھاگم دوڑ میں. کہتی ساتھ والوں کو بلایا، گھر میں کوئی نہیں تھا، ایون ہیلپر بھی کوئی نہیں تھا. کہنے کا میرا صرف مطلب یہ ہے کہ اتنی وہ ٹراما سے گزری. یہ ٹراما جو ہے نا انسان کو خراب کر دیتا ہے. ٹراماز جو ہے نا وہ پھر رہ جاتے ہیں. سمر فاروق کہہ رہی ہیں اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بس امتحان تو ضروری ہے. السلام علیکم سمر، شکر ہے آپ آئی ہیں. میں نے تو کہا پتہ نہیں میری آواز جا رہی ہے، میں تو بولے جا رہی ہوں، کوئی کمنٹ نہیں آ رہا تھا. بالکل امتحان ہے، یہ سارا امتحان ہے. لیکن دیکھو سمر یہ بات ہے نا کہ بچے سارے چلے گئے،
یہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ایک آدھ بچہ یہاں رہ جائے. تو بچے جو ہے نا وہ اگر یہ سوچیں کہ یہ ماں باپ جو ہیں یہ بھی کتنے ضروری ہیں, اور یہ کہتی ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے, میں نے نہیں جانا ادھر, میں اپنا ہی رہوں گی, کیونکہ ہم لوگ ظاہر ہے یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ اکیلے ہی ٹھیک ہیں. تو بس یہ ہے کہ سامان اتنا نہ اکٹھا کریں ہیں, اور باقی یہ کہ سیکھیں تھوڑا تھوڑا, اور مدد کریں ایک دوسرے کی, کیونکہ زندگی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا. ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے, کیونکہ اچانک کوئی خوشی مل جاتی ہے اور اچانک کوئی غم بھی مل جاتا ہے, تو پتہ تو چلتا نہیں انسان کی زندگی کا, بالکل بھی پتہ نہیں چلتا. تو زندگی ایسی ہے نا. جی وعلیکم السلام چومین, کیا حال چال ہیں, کیسی ہیں آپ؟ نئی نئی ویڈیوز بن رہی ہیں, ایک تو نئی آئی ہے, میں نے دیکھی ہے آپ کی, دیکھی ہے, ابھی سننی ہے میں نے, آج نظر سے گزری ہے میری. تو بس یہ بات ہے کہ انسان جو ہے نا وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے. اب جہاں وہ سب کچھ نہیں کرتی تھی اب وہ سب کچھ کرے گی, ہے نا. اور باقی یہ کہ مجھے ایک پیارے بھائی ہیں شہادت پورا نام غلط نہ میں لے دوں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے بڑا اچھا مشورہ اس دن دیا تھا کہ پہلے سے ہی نا اپنے بچوں کے لیے دیکھنا شروع کر دیں رشتے. جی ہاں, تو وہ انہوں نے شروع کر دیا دیکھنا. مجھے اچھا لگا کہ ان کو میری یہ بات اچھی لگی. چلیں آپ ٹھیک ہے چومن, دیٹس ویری نائس, کیونکہ میں تو جو بات ہوتی ہے میں دل سے کرتی ہوں. اور میں تو بس دیکھیں گھر میں بیٹھی ہوں, سادہ سادہ سی گفتگو جو میری اپنی زندگی سے میں نے سیکھا ہوتا ہے سبق, ہے نا. انسان اپنی زندگی سے سیکھتا ہے, بہت سیکھتا ہے, اور نہ سیکھے تو پھر وہ انسان کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب شروع کر دیا ہے, اور میں نے جو عقد آپ لوگوں کو بھی دیا تھا, عقد کا نمبر, تو اس میں انہوں نے اپنے بچوں کی ڈال دی ہوئی ہے, اپنی پروفائلز وغیرہ. تو آپ لوگ بھی کوشش جاری رکھیں. کیسے رکیل, ہیلو سیمی جی, کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیے کیا حال چال ہے؟ شکر ہے کچھ لوگ آئے ہیں, نہیں تو میں تو وائنڈ اپ کر کے جانے والی تھی. میں آ گئی آج, میں نے کہا کہ رمضان شروع ہو جا رہا ہے, روزے ہم دیکھیں پرسوں سے ہیں کہ انشاءاللہ کب سے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ روزے رکھ کے پتہ نہیں پھر میں لائیو آ پاؤں کہ نہ آ پاؤں, کیا کروں. اب مل رہے ہیں سمر فاروق, اب مجھے ملے ہیں, پہلے کے نہیں ملے تھے. اب شروع ہوئے ہیں میسیجز, شاید کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جو دیر سے میسیجز ملنا شروع ہوتے ہیں. تو کیا آپ پہلے بھی میسیج کر رہی تھیں؟ اب مجھے ملے ہیں آپ کا پہلا میسیج, اور اب یہ دوسرا ملا ہے. تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں جو ہوں نا بیٹھی ہوتی ہوں اور کچھ دیر بعد میسیجز ملتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ایسے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے میرے پیچھے گلاب نظر آ رہے ہیں, کتنے خوبصورت ہے نا. اور یہ بھی پیچھے دیکھیے گلاب کافی نکل آئے ہیں میرے, اور پیچھے دیوار کے ساتھ وہ آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے, تو بہت سارے جو ہے نا گلاب نکل آئے ہیں, وہ جو دیسی گلاب ہوتے ہیں. دیسی گلاب کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے, جیسے دیسی انسان کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے نا. اور یہ جو ہے یہ شوشہ والے گلاب ہیں, ان کی شکل اچھی ہوتی ہے لیکن عقل کا پتہ نہیں, کیونکہ ان میں خوشبو تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ بات ہے. تو بس جی آپ لوگ بھی تیاری کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ اب رمضان آنے والا ہے, اور رمضان میں جو ہے نا بس عبادت کرنی ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اوہ ہو مکھی آ گئی ہے, مکھیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. آپ لوگوں کے یہاں بھی مکھیاں شروع ہو گئی ہیں؟ تو بس جناب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رحم کرے گا. جی رمضان کے بارے میں بھی بات کریں. جی میں نے رمضان کے بارے میں شروع میں یہی بات کی تھی کہ رمضان آ رہا ہے, تو رمضان کی تیاری کر لیں. میں نے جو ہے نا کچھ تیاری تو کر لی ہے. کل میں سبزی لا کے میں نے ان کو سمیٹا ہے, جگہ پہ رکھا ہے, کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے نا. کریلے لا کے چھیل کے کاٹ کے رکھ لیے, وہ مٹر چھیلے ہیں ان کو بھی پیکٹ بنا کے رکھ لیا ہے. اچھا آپ فوراً آ گئی جی سمر فاروق, مجھے آپ کے پہلے میسیج نہیں ملے, پہلا میسیج آپ کا مجھے ملا اور میں نے آپ کو جواب دے دیا. تو اور کیا تیاری کرنی ہے؟ ہاں میں نے کل کیا کیا, میں نے اس سے پہلے کیا کیا, میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی. اب جیسے یہ شگفتہ سارے گھر سے چیزیں نکال رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اتنی چیزیں آ گئی ہیں اور اتنے کپڑے ہیں, تو میں نے اپنی الماری کھولی, میں نے الماری میں سے سارے جو ہے نا ایکسٹرا کپڑے خوب سارے نکال دیے. کچھ کپڑے ہوتے ہیں جو لگے ہوتے ہیں, نہ ہم پہنتے ہیں نہ ہم کسی کو دیتے ہیں. میں نے کہا چلو جی یہ نکالو سارے, سویٹرز بھی بس نکالیں, دیکھا جائے گا اگلی سال زندگی رہی تو اور لے لیں گے, نہیں تو جو بھی ہے.
جی چاؤمین کہہ رہی ہیں میں نے شامی کباب پریپیئر کر لیے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. شامی کباب میں نے بھی بنانے ہیں. کل میں نے جانا تھا، میں دکان پہ گئی بھی جہاں سے میں لیتی ہوں، تو وہاں پر اتنا رش تھا، اتنے لوگ آئے ہوئے تھے، اتنے لوگ تھے کہ میں واپس آ گئی. تو میں نے نہیں لیے، لیکن میں لوں گی. چکن بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے تو بیف سموسا بھی فریز کر لیے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ، دیٹس ویری نائس. تو میں نے جناب کل تو شامی کباب کے لیے جانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں واپس آ گئی. وہ میری سبزی والے کے ساتھ ہی دکان ہے، بڑی اچھی دکان ہے، امی بھی وہیں سے لیتی تھی، بہت پرانی دکان ہے ہماری. لیکن وہاں پر ہر کوئی آیا ہوا تھا لینے کے لیے. وہ بھی ہماری طرح ہی سوچ رہا ہو کہ ہم لے لیں، اب ہیں سارا کچھ سمیٹ لیں، کیونکہ وہ سنڈے بھی تھا. تو سنڈے پہ یہی ہوتا ہے کہ چلو جی آدمی لوگ گھر ہوتے، تو آدمی کھڑے تھے بہت سارے گوشت کی دکان پہ. خاتون تو مجھے کوئی نظر نہیں آئی. بشرا طارق آ گئی ہے، کہتی ہے میں نے بھی ابھی جوائن کیا. جی بشرا طارق، تو آپ نے کیا کیا اور کیا فریز کیا اور کیا خریدا ہے رمضان کے لیے؟ جی چومن ٹف شیڈول ہوتا ہے رمضان میں، اور ماشاءاللہ جن کے پھر بچے ہوں اور جن کے سارے خاندان والے ہوں اور جنہوں نے پھر ویڈیو بھی بنانی ہو. اب میں صبح سے اٹھی ہوئی ہوں، آپ یقین کریں گے میں صبح 4:30 کا الارم لگاتی ہوں، اور میں صبح اٹھ جاتی ہوں، اور پہلے وہی نفل پڑھے، پھر اذان تھوڑی دیر بعد ہی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر نماز پڑھی، اس کے بعد سے میں نے قرآن پڑھا، اور اس کے بعد میں نے اپنی جو کچھ ویڈیوز بنائی تھی میں اس کے لیے بیٹھی رہی کتنی دیر سے، کیونکہ مجھے عنوان سوچنے ہوتے ہیں. میں وہ دوبارہ دیکھتی ہوں، کیونکہ اب یادداشت اتنی نہیں رہی، کئی دفعہ بھول جاتا ہے کہ اس میں نے کیا کہا تھا. تو پھر میں نے وہ ویڈیوز بنائی، 9 بج گئے اسی طرح. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ آج میں لائیو آ جاتی ہوں. پہلے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں لائیو آنے لگی ہوں، پھر میں نے کہا اگر میں نہ آ پائی تو پھر میں ایسے ہی بتا کے بیٹھ جاؤں، اس لیے میں نے نہیں بتایا، نہیں تو دل کر رہا تھا کہ میں بتاؤں. اتنے میں مالی آ گیا. مالی کو میں نے کہا ہوا تھا کہ کٹنگ کرنی ہے تو پھر کٹنگ کروائی. تو دیکھیں نا ہم کتنے مصروف رہتے ہیں. اور جی بشرا طارق بیف سموسا بنا لیے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. تو یہ تو بڑا اچھا کام کیا ہے. اچھا شامی کباب بھی بنا لیں. اور آپ لوگ پتہ نہیں کیسے بناتے ہیں. اچھا وہ جو اس کے بناتے ہیں نا چکن کے، اگر اس میں آپ 1 2 4 آلو بھی ڈال دیں میش کر کے نا تو بڑے اچھے بن جاتے ہیں. تھوڑی کوانٹٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ٹرائی کریں. اور میں نے آج ایک بڑی عجیب و غریب پکوڑوں کی ریسیپی دیکھی. میں صبح اٹھی تو سامنے ہی مجھے نظر آ گئی، تو اس پہ لکھا ہوا تھا بغیر بیسن کے پکوڑے. تو میں نے کہا ہیں بغیر بیسن کے کیسے پکوڑے بنتے ہیں، تو ذرا دیکھ تو لوں. تو میں نے دیکھا تو اس نے کیا کیا کہ وہ لیے ہیں سلائس بریڈ کے، 3 سلائس لیے، ان کو تھوڑا گیلا کر کے نچوڑ لیا، اور وہ ڈالا ہے، اور اس کے اندر اس نے پیاز ڈالے ہیں اور ہری مرچیں، دھنیا، جو کچھ بھی ہم سب کچھ ڈالتے ہیں نا وہ ڈال کے، اناردانہ بھی، اور ساتھ میں 2 چمچے کہتی یا کارن فلاور ڈال دیں اور یا جو ہے تو میدا ڈال دیں، اور اس کو اچھی سے گھول لیا اس نے. موٹا موٹا پانی نہیں ڈالا اس میں، وہ خود ہی سارا کچھ مکس ہو گیا پیاز، اور وہ بڑے اچھے نظر تو بڑے اچھے آ رہے تھے. کہتی ہے کھا کے دیکھیں آپ کو مزہ آ جائے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے بیسن ختم ہو جاتا ہے، بیسن نہیں ہوتا، کہتی ہے ایسے بنائیں. تو چلیں آپ بھی ٹرائی کریں، میں بھی کسی دن ٹرائی کروں گی. لیکن میرے تو بیسن ہوتا ہی ہے، میں تو کوشش کرتی ہوں کہ بیسن ہو، اگرچہ ہم پکوڑے کم کھاتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ پکوڑوں کے بغیر ہی جو ہے نا رمضان میں گزاروں. لیکن کبھی کبھی بنا بھی لیتی ہوں. ہاں جب بچے آئیں تو پھر بنانا پڑتا ہے. پودینے کی چٹنی بھی بنا کر فریز کر لی ہے. ویری گڈ بھائی، یہ تو بہت ہی اچھا کام کیا ہے. روزانہ کیوب نکال کر دہی میں ڈال لیا کروں گی. ویری گڈ. یہ تو میں کام کرتی ہوں، یہ میں بھی کرتی ہوں. دس از ویری گڈ آئیڈیا. دیکھیں کیسے اچھا آئیڈیا ملتا ہے نا. تو یہ بھی میں کر لیتی ہوں. اور پکوڑا تو بیسن کے ہی اچھے لگتے ہیں. جی ہاں بالکل، میں بھی حیران تھی. لیکن چلیں اگر کبھی نہ ہوا تو ٹرائی کر لینا، کچھ نہ کچھ تو بن ہی جائے گا نا. اور منہ میں کہتی تھی کہ آپ کھائیں گے تو بڑے مزے کا ہوگا. روز کیا پکائیں چاؤمین، کہتی ہیں سمجھ نہیں آتا. واقعی بڑا ہی مشکل کام ہے. کل تو بڑا مزہ آیا. کل میں نا جب گئی سبزی لائی تو پڑا ہوا تھا، میں نے پہلے ساگ بنایا تھا اور دال بھی پڑی ہوئی تھی اسے 1 دن پہلے کی. لیکن میں وہ لے کے آئی بھنڈیاں، چھوٹی چھوٹی بڑی شاندار ملی. تو میں نے تو فٹافٹ کھڑے کھڑے ہی نا کچن میں نے کہا پہلے تو میں بھنڈیاں بنا لوں. وہ بھنڈیاں سائڈوں سے بس تھوڑی تھوڑی نہیں، لمبی لمبی چھوٹی چھوٹی سی تھی، بڑی وہ نہیں ہوتی جو کچی کچی والی بھنڈیاں. تو وہ بنائی پیاز ڈال کے خوب سارے اور ٹماٹر ڈال کے. او ہو اور روٹی کے ساتھ کھائیں. اور سائیڈ میں دہی، اور سائیڈ میں مولی اور سلاد. او منہ میں پانی آ رہا ہے مجھے اب، کیونکہ مجھے بھوک لگ چکی ہے. میں نے بہت سویرے کا ناشتہ کیا ہوا ہے.
پودینے میں گارلک دھنیا اور گرین چلی ڈال کر چٹنی بنا لینا. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور. بشریٰ طارق نے بتایا جی میں ایسے ہی بناتی ہوں. پودینے میں دھنیا بھی ڈال دیتی ہوں, گارلک بھی ڈالتی ہوں, تھوڑا پیاز اور ٹماٹر بھی ڈال دیتی ہوں, اور اناردانہ بھی, اور اس کو اچھے سے بس کر کے. اور کیا زبردست ہے یہ. اچھی بات ہے ویسے, بنا کے رکھ لیتی ہوں میں. یہ جو آپ نے بتایا نا کیوبز بنا کے رکھ لیں, دیٹ از گڈ. آئی لو بھنڈیا. میمونہ فرحان کہہ رہی ہیں آئی لو دیم ٹو ریئلی. وہ اتنی مزے کی تھی نا, اور پہلی دفعہ میں نے آج بنائی. کب کی ہوتی ہیں یہ؟ سردیوں کی ہوتی ہیں, گرمیوں کی ہوتی ہیں؟ بڑے عرصے بعد بنی آج. آئیڈیا اچھا دیا آپ نے. بس میں بھی بھنڈی بنا لوں گی. چلیں جی ٹھیک ہے, بنائیں بھنڈی. اور بہت ہی مزے کی بنی تھی, اور کچی کچی تھی, اچھی بھنڈی مل گئی تھی. اور باقی یہ کہ ٹماٹر بھی میں لے آئی ہوں, میں نے کہا رکھ لوں بھائی ٹماٹر. ادرک بھی لے آئی ہوں, باقی بھی چیزیں لا کے رکھ لی ہیں سمر میں. اچھا سمر کی ہیں, بس ٹھیک ہے پھر, کیونکہ میں نے بڑے عرصے بعد بنائی. ہاں سمر کی ہیں بالکل. کدو بھی لائی ہوں. آئی لو کدو. مجھے کدو بہت بہت پسند ہے. کدو بھی لائی ہوں, ٹینڈے بھی لائی ہوں, بینگن بھی لائی ہوں, اور گوبھی بھی لائی ہوں. جو کچھ مجھے مل گیا میں نے کہا میں رکھ کے اس کو سیٹ کر کے رکھ لوں. کریلے تو چھلوا کے رکھوا لوں گی, اور اس طرح کے کام کر لوں. تو بس پیکٹ نکالا اور جلدی جلدی سے بنا لی ہڈیا ہے نا. تو زیادہ ٹائم تو نہیں لگانا. ابھی تو میرے بچے نہیں ہیں. ہاں عید پہ انشاءاللہ تعالی سب نے آنا ہے. دونوں بیٹیاں بھی آئیں گی, بیٹا بھی آئے گا, تو پھر کام بڑھے گا. تو اس کے لیے کوئی بات نہیں, بچے تو منگوا بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. نصرت نذیر کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام باجی. مجھے کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام. پیٹھا کدو نہیں, پیٹھا کدو نہیں, عام کدو گرین والا. لوکی جسے کہتے ہیں, میں اس کو کدو ہی کہتی ہوں. لوکی تو لمبی والی ہوتی ہے نا, گول والا جو ہوتا ہے. اور ہاں شلجم بھی لائی ہوں, مجھے شلجم بھی بہت پسند ہے. تو بس وہ بھی جو ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب روز سبزی بنے گی. اور بچے تو کوئی سبزی نہیں کھاتے. ہاں زینب کھا لیتی ہے میری. بشریٰ طاہری کہہ رہی ہیں آپا میں نے ٹمیٹوز کی پیسٹ بھی بنا لی ہے. لو جی 3 kg ٹماٹو میں ایک بیٹ روٹ کلر کا لیا, ڈال لیا, اور بہت اچھا پیسٹ بن گیا. دیٹس ویری نائس. ٹماٹر کے اندر ایک انہوں نے چقندر ڈال لیا اور اس کو مکس کر لیا, اس کا کلر بھی اچھا آ جائے گا. یہ تو بہت ہی شاندار آئیڈیا آپ نے بتایا, یہ میں نے کبھی نہیں کیا. اس کا کلر کتنا اچھا ہوتا ہے نا چقندر کا, بیٹ روٹ کا. چلو انشاءاللہ تعالی یہ میں کروں گی, ڈن. یہ بھی میں نے کرنی ہے, اور چٹنی بھی بنانی ہے. آپ نے بہت اچھا مجھے مشورہ دیا. چٹنی میں تھوڑا لیمن جوس بھی ڈالیں, بہت مزے کی بنے گی. جی 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 بالکل. لیمن جوس کا تو بہت ہی میرے تو اپنے لیمن پڑے ہوئے ہیں. آج میں سوچ رہی تھی کہ میں نے توڑوائے نہیں, میں نے توڑنے نہیں دیے. میں نے کہا مجھے اچھے لگتے ہیں, لیکن اب میں نے سوچا کہ ان کو توڑوا لوں. آج میں نے لیمن کے بڑے فوائد پڑے کہیں. کہتی ہیں کہ جناب آپ کے جگر کو بھی ٹھیک کرتا ہے, آپ کو پتلا بھی کرتا ہے, آپ کے سارے جو ہے نا سسٹم کو اچھا کرتا ہے. اگر صبح نہار منہ پئیں, اور یہ مجھے پتہ ہے, ہمیشہ سے پتہ ہے, کبھی پی لیتی ہوں کبھی چھوڑ جاتی ہوں, لیکن میں کعوہ ضرور پیتی ہوں, اور کعوے میں ضرور لیمن ڈال کے پیتی ہوں, اور اسپیشلی رات کو. تو بڑا ہی مجھے نا لائٹ فیل ہوتا ہے رات کو. میں سونے سے پہلے میرا جو ہوتا ہے نا 8 ساڑھے 8 کعوہ پیا جاتا ہے. اور کھانا تو ہم اس سے بھی ارلی مغرب کے بعد بس کھانا کھا لیتے ہیں. ہمارا 7 بجے کھانا ہوتا ہے, اور رات کو تو میں نے 6:30 ہی کھا لیا تھا. تو اسی لیے مجھے صبح 6:30 بھوک لگ گئی ہے. 12 گھنٹے بہت ہے نا انسان بھوکا رہ لے. تو میں نے پھر صبح اٹھ کے بڑا مزہ آیا, کیونکہ پھر مجھ سے کام نہیں ہوتا. میں نے صبح یہ تھوڑے سے دماغی کام کرنے ہوتے ہیں تو دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پہلے ناشتہ کرو, کچھ ڈالو اپنے اندر. میمونہ فرحان پلیز ریوائز بیٹ روٹ والی ریسیپی. جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پیسٹ 3 kg ٹمیٹوز کا بنا لیا, اور اس کے اندر ایک بیٹ روٹ بھی ڈال دیا, چقندر بھی ڈال دیا اس کا پیسٹ بناتے وقت, تو کلر اچھا آ جائے گا. ابھی لکھا ہوا آ جائے گا آپ کو سارا کچھ جو کچھ بھی ہے. تو آپ لوگ آرام سے پھر شروع سے دیکھیے ویڈیو, اور دیکھیے آپ مجھے, اور دوسروں کو بھی بتائیے. ٹھیک ہے جی. بشریٰ طارق آپا لاسٹ ڈیز میں لیمن بھی سستا تھا, میں نے ان کا جوس نکال کر کیوب بنا لیے ہیں رمضان کے لیے. دیٹس ویری نائس. جی بالکل, یہ بھی بہت اچھا ہے. اب تو آہستہ آہستہ چیزیں مہنگی ہونی ہیں باجی. نصرت نذیر کے لیمن توڑ لیں ورنہ ان کا جوس ختم ہو جائے گا. جی جی میں روز تھوڑا تھوڑا توڑتی ہوں, بس تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں, کیونکہ میرا پہلے یہ بہت بڑا درخت تھا, اور وہ اتنا لیمن سے بھرتا تھا کہ یہاں سے لوگ گزرتے تھے نا, کہتے تھے باجی ہم توڑ لیں. میں کہتی تھی توڑ لیں, لفافے بھر کے لے جاتے تھے. پھر پتہ نہیں کیا ہوا اس کو کہ وہ خراب ہو گیا, بڑا پرانا تھا. تو پھر وہ ہٹا کے میں نے نیا لگایا. تو ابھی وہ چھوٹا ہے, اتنا صحیح ہے زمین سے, لیکن اس میں لگے ہیں کافی سارے. تو میمونہ فرحان کری تھینکس, یو آر ویلکم, یو آر ویلکم. ہم لوگ اسی لیے تو بیٹھے ہیں سارے, ہے نا, ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو چلیں جی, میں نے آپ کو بیسن کے بغیر پکوڑے بنانے کی آج ریسیپی بتا دی, اور چٹنی بھی. تو یہ کام تو کر لیں.
ابھی ہے آج دیکھیں، آج پیر ہے، منگل بدھ یا جمعرات کو دیکھیں عید ہوتی ہے. ہاں تو میں کپڑوں کی بات کر رہی تھی، تو میں نے وہ کپڑے نکالے، اپنی الماری کھلی، ہلکی پھلکی ہو گئی میری. کچھ جو تھے نئے کپڑے لوگوں نے کچھ دیے ہوئے تھے، عمرے سے میں آئی تھی، تو اس میں پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے جا کے اس کو چینج کیا اپنی مرضی سے، کیونکہ میں جو ہوں نا ریشمی کپڑے پسند نہیں کرتی، میں پہنتی نہیں ہوں، اور مجھے سی تھرو کپڑے بھی نہیں چاہیے ہوتے، اور مجھے دوپٹہ بھی یہ موٹا والا چاہیے ہوتا ہے جو جم جائے. میں خود نہیں لیتی، اگر کہیں غلطی سے آ جائے تو وہ الگ بات ہے، نہیں تو میں وہ سوٹ ہی نہیں بناتی ہوں. تو جہاز آ گیا ہے بڑا حسین، بہت بڑا، PIA کا. اچھا ہے PIA. لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کی سروس کیسی ہے. میرے لیے تو بڑا اچھا تجربہ رہا ہے. میں عمرے پہ گئی تھی تو میں اسی میں گئی تھی، اور بالکل اینڈ ٹائم پہ چلا، اور اینڈ ٹائم پہ اترا، اور اینڈ ٹائم پہ کھانا دیا، سب کچھ بہت اچھا ہوا. کل میرے سے کون پوچھ رہا تھا کہ کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیسا رہا، تو میں نے کہا میرا بہت اچھا تجربہ رہا. ایویں لوگ جو ہے نا وہ ڈراتے ہیں کہ PIA اچھا نہیں ہے، تو اب انہوں نے کوشش شروع کر دی ہے کہ یہ اچھے ہو جائے. کوشش شروع کر دینی چاہیے، جب آپ کو لگے کہ آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ اچھے ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ تو میں نے پھر کیا کیا کہ وہ کپڑے جو ہے نا درزی سے کچھ سلوائے، میں ویسے سلواتی نہیں ہوں، لیکن اب کہیں سے مل گئے تھے، پھر میں نے اس کو چینج کیا. پھر میں نے اس کی جگہ پہ ایک سوٹ کے بدلے میں نے 4 سوٹ لیے جو کہ مجھے چاہیے تھے جس قسم کے. تو پھر شکر ہے انہوں نے چینج کر لیے. یہ اچھے برانڈ والے یہ بھی اچھا کرتے ہیں. پھر میں نے درزی سے سلوائے، تو کل میں نے خود استریاں کر کے سب لٹکا دیا ہینگروں میں. میں نے اپنی الماری بھی سیٹ کر دی. میں کیا رمضان میں ضرورت پڑے گی ہے نا. آپ دھوپ میں بیٹھی ہیں، گرمی نہیں کیا؟ گرمی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے بارش ہوتی رہی ہے. ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ ابھی بھی جسے کہنا چاہیے ہیزی ہیزی سا ہے، ہلکا ہلکا سا. تو گرمی ہے. ابھی یہ اس طرف جا رہا ہے رائٹ کو سورج، اور ابھی یہ جو ہے نا پورش کے اوپر چلا جائے گا. تو وہ مجھے مالی بھی کہہ رہا تھا باجی اب گرمی میں بیٹھی ہیں، تو میں نے کہا کہ ابھی یہ جو ہے نا سورج ادھر ہو جائے گا، کیونکہ مجھے پیچھے آپ کو گلاب دکھانے تھے اپنے. تو پھر اگر میں اس طرف زیادہ ہو کے بیٹھتی تو میرے گلاب آپ کیسے دیکھتے ہیں جی. یہ دیکھیے، یہ دیکھیں نا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اتنے پیارے ہوئے، وہاں سے میرا گلاب کسی نے توڑ لیا. ابھی دیکھیں مجھے ایک ایک گلاب پہ نظر ہوتی ہے. ابھی میں پتہ کروں گی کہ وہ گلاب کس نے توڑا ہے. وہاں پر ایک لگا ہوا تھا. یا گر گیا ہوگا، یا کوئی بلی آ کے مار گئی ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال میں نے یہ کام بھی کر لیا کہ اپنے کپڑے شپڑے سیٹ کر لیے. اور کل میں نے آپ کو اولے پڑے اسلام آباد میں. یار اسلام آباد میں تو بڑا ہی اچھا موسم ہے. سمر فاروق کہہ رہی ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگ بس دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آپ نے رمضان میں بھی یاد رکھنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو یاد رکھنا ہے. آپ اپنی کوئی ریسیپی شیئر کیا کریں، اپنی اچھی اچھی چیزیں شیئر کیا کریں میرے ساتھ. اور پلیز پلیز پلیز، میں نے پہلے بھی کہا یہ اشتہار بازی نہ کریں میرے ساتھ. اشتہار نہیں میں نے ڈالنے، اور اچھی اچھی باتیں ڈال سکتی ہوں جو اچھی باتیں ہوں، جینوئن باتیں ہوں، کہیں سے لی نہ گئی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور باقی یہ کہ آپ لوگ بھی اپنے جو ہے نا سیٹ کر لیں اپنے کپڑے شپڑے جو بھی ہیں، کیونکہ کپڑے تو چاہیے ہوتے ہی ہیں، لیکن پرانے نکال دیں. اور کل میں نے چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز ڈالی تھی. میں کھاڑی گئی، بہن آئی پرسوں، کہتی ہے کہ یہاں پر سنا ہے پاکستان کی، تو شاید دنیا کی بتا رہی تھی کہ سب سے بڑی کھاڑی کھلی ہے، تو چلیں باجی سیر کرتے ہیں. تو باجی ساتھ چلی گئی. باجی کو کیا ہے، باجی بیٹھ گئی اور چلی گئی. تو وہاں پر جا کر ہو وہ تو نیچے بھی کھاڑی، تو اوپر بھی کھاڑی، تو اسے بھی اوپر کھاڑی. وہاں پر پہلے اور شاپس تھیں، وہ ساری شاپس ختم ہو گئی ہیں اور صرف کھاڑی بن گئی ہے شاندار قسم کی. میمونہ فاران کہہ رہی ہیں آئی ہیو آلسو ڈن وتھ کلوز، دیٹس ویری گڈ. تو وہاں پر بہن کہنے لگی آپ نے عمرہ بھی کیا ہے، آپ کی برتھ ڈے بھی آئی ہے. بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی کچھ لے لیں کچھ لے لیں. تو میں اسے کہوں تم لے لو، تم نے قرآن ختم کیا ہے ماشاء اللہ الہدا سے، اتنا اچھا کام کیا ہے. کہتی ہے مجھے تو پسند نہیں آ رہا کچھ، اس کو کوئی بہت ریشمی ٹائپ چیز چاہیے تھی، تو مجھے تو کاٹن ٹائپ چاہیے تھی، تو مجھے مل گئی. اور میں نے ویڈیو بھی بنائی وہاں پر. اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں پیمنٹ ہو رہی تھی تو بہن پیمنٹ کر رہی تھی، تو میں نا ویڈیو بنا رہی تھی. میں نے کہا چلو ویڈیو بناتی ہوں، یہ بھی ڈال دوں گی اس پوری ویڈیو کے ساتھ. تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے آپ ویڈیو بنا رہی ہیں، آپ کا کیا حال ہے، آپ عمرے سے واپس آ گئی؟ میں نے کہا ہیں آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں. تو ہم جب پہلے تھے تو آپ ایک دفعہ آئی تھی اور آپ نے بتایا تھا اپنے چینل کا، تو ہم نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو پھر وہاں پر جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، کھڑی تھی، کچھ کسٹمرز بڑی اچھی تھی، انہوں نے بھی اس وقت سبسکرائب کر لیا میرا چینل. کہتی ہیں اچھا، تو انہیں کہتا ہے یہ بڑی اچھی باتیں بتاتی ہیں مزے مزے کی، تو آپ ان کو نا سنیں، مزہ آئے گا آپ کو، اچھا لگے گا آپ کو، اچھی باتیں بتاتی ہے. تو ینگ لڑکا تھا، اس نے جب یہ کہا تو مجھے بہت اچھا لگا. دل خوش ہو جاتا ہے جب کوئی تعریف کرتا ہے نا. تو دل میرا بہت باغ باغ گارڈن گارڈن ہو گیا.
تو بڑی اچھی سی خاتون تھیں وہ، وہاں پر 2-3 اور بھی تھیں. تو پھر میں نے انہیں کہا ہاں آپ دیکھیں آپ کو اچھا لگے گا میں اچھی باتیں بتاتی ہوں. تو پھر میں ہنس پڑی. میں نے کہا اپنے منہ میاں بٹھو، اپنی باتیں تو انسان کو اچھی لگتی ہے نا. تو لیکن اچھا لگا، بہت بڑا کھاڑی ہے تو رش تھا، لوگ لے رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ایسے سارے کام کر لیں، کیونکہ ہم لوگوں نے کپڑے تو لینے ہوتے ہیں، بچیوں نے خاص طور پہ لینے ہوتے ہیں. مجھے تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ بھی بہن نے لے دیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لے لو بھائی، میرا کیا جا رہا ہے. تو اچھا ہے، وہ میں نے بنائی ہے ویڈیو، انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی، کافی بڑی تھی. تھینک یو سمر فاروق. یعنی آپ تو ہمارے دل میں رہتی ہیں، ہر وقت آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے ویڈیوز ہمارے لیے بے حد سبق آموز ہوتے ہیں. سو نائس آف یو. آپ لوگوں کا اتنا شکریہ. مجھے کچھ لوگوں نے میسیج کیے کہ ہم آپ کو ہر دعا میں یاد کرتے ہیں. آپ یقین کریں میں اس وقت رو پڑی، مجھے رونا آ گیا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ لوگ مجھے اتنا پیار دیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں اور ساری مرادیں پوری کرے. اب میرے لیے بھی دعا کریں، خیر سے بچے سب آئیں، سب ہم اکٹھے ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی ٹائم گزر جاتا ہے، اتنی جلدی پتہ ہی نہیں چلتا. تو بس ہم مائیں جو ہے نا انتظار ہی کرتی رہتی ہیں بچوں کا، ہے نا. تو بس یہ ہے، بچے اڑ جاتے ہیں. اور بس وہ شگفتہ کی مجھے بات آئی تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو اب وہ اکیلی رہ گئی ہے، اور کتنی خواتین ہیں جو اکیلی رہ جاتی ہیں، ہے نا. اور خواتین تو اکیلی میں کہتی ہوں کوپ کر لیتی ہیں، آدمیوں کے لیے اکیلے رہ کے کوپ کرنا بہت مشکل ہے. میمونہ فرحان کہہ رہی ہیں جی جی دل میں آپ کے بیڈ لگے ہوئے ہیں. شویٹ. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اچھا سا بیڈ کور ڈال دے نا اس پہ، پیارا پیارا سا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سامنے ہمارے بالکل سامنے امی کی فرینڈ تھی، ان کے میاں فوت ہو گئے، سوری فرینڈ فوت ہو گئی، میاں موجود ہیں. یہ سامنے ہمارے گھر ہے کونے میں، یہ بھی خاتون فوت ہو گئی، ان کا میاں موجود ہے. یہ 3 گھر ہمارے سامنے، تینوں کی خواتین چلی گئی ہیں اور میاں موجود ہے. اور ایک 2 کے ساتھ تو بیٹے رہتے ہیں، ایک بالکل اکیلا رہتا ہے. ان کے بھی سارے خاندان والے باہر ہیں اور اکیلی رہتی ہیں. تھینک یو سمر فاروق. تو بات یہ ہے کہ جب اکیلے آدمی لوگ رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، کوپ کرنا مشکل ہوتی ہے. تو خواتین کر لیتی ہیں. تو شگفتہ کر رہی ہے، شگفتہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے. کہتی ہے کہ بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ شہاب آیا ہوا ہے تو جلدی سے شفٹ کر جاؤ وہاں پر پشاور. تو کہتی ہے مجھے ٹائم دو، مجھے ٹائم دو، میرے اوپر جلدیاں نہ کرو. یہ گھر ہم نے بڑے پیار سے بنایا ہوا تھا. کہتی میں الماری کھولتی ہوں تو رونا شروع کر دیتی ہوں، سامنے ان کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کمرے میں جاتی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے. کتنی انزائٹی ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے نا. تو ہم ہوتے ہوئے انسانوں کی قدر کریں تو اچھی بات ہے. انسان اگر چلا جائے تو پھر بعد میں قدر آتی ہے. بیوی ہو یا میاں ہو، ایک دوسرے کی قدر کرنا بہت ضروری ہے نا. یس مین کین سروائیو نائس آفٹر ہسبینڈ. میمونہ فرحان کہہ رہی جی بالکل. میں نے ابو کو دیکھا ہے، میں نے ابو کو دیکھا ہے، کیونکہ امی نہیں رہی، اب میں ان کے پاس ہوتی ہوں. لیکن بالکل جیسے کہتے ہیں نا خاموش ہو گئے. ابو اتنے جولی ہوتے تھے، اتنی باتیں کرتے تھے، اور اب امی کو یاد کرتے ہیں. اور کل بھی جو ہے تو ہمیں کہنے لگے کہ امی کے پاس جانا ہے، قبرستان لے جاتے ہیں. میرا وہ دن بڑا خراب گزرتا ہے، اور لیکن میں ان کو لے جاتی ہوں. بھائی بھی آیا ہوا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. وہاں پر گئے ہیں، دعا کی ہے، اور پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. پھر مجھے ان کو بلانا پڑتا ہے. تو آدمی لوگ بہت ہی تنہا رہ جاتے ہیں. آدمی لوگ جو ہے نا وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کوپ کرنا. تو بس ہم لوگوں نے عادت ڈالی ہوتی ہے نا. آئی کین انڈرسٹینڈ. میمونہ فرحان کہہ رہی ہے. تو بس یہ ہے. ایسی ایک بات آپ سے شیئر کروں، ابو یہاں پر بیٹھتے ہیں نا میرے ساتھ. کل میں نے اپنے بھائی کو بھی یہ بات بتائی. ارم طاہر آئی ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہاں پر بیٹھتے ہیں ابو، اور آپ کو پتہ ہی دروازہ کھول لیتے ہیں. چھوٹا والا کہتے ہیں باہر سے مجھے نظر آتا ہے کتنے دودھ والے آئے ہیں، آج بلی آئی ہے کہ نہیں، سامنے والوں کی صفائی والی آئی ہے کہ نہیں، کیا ہو رہا ہے سامنے کا، آج ان کا گیٹ نہیں کھلا. تو یہی ان کے لیے ایک لائف ہوتی ہے، کتنے جہاز آئے ہیں. اور بس بیٹھ کے پھر یہی بات میں ان سے کرتی ہوں. میں کہتی ہوں چلیں ابو جی، عمران خان نے کیا کی ہے اور شہباز شریف نے کیا کی ہے، تو مجھے ان کو بلوانا پڑتا ہے. تو بیٹھے ہوئے تھے یہاں، تو یہاں پر ایک وہ کئی دفعہ گزرتا ہے، یہ جو نہیں ہوتے کباڑی، سائیکل پہ گزر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اپنی چیزیں دے دیں، اپنی چیزیں دے دیں. تو مجھے کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا ابو یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے گھر میں بیکار چیزیں ہیں نا وہ دے دیں.
تو مجھے کہتے ہیں مجھے بھی دے دو نا ان کو. بڑا میرا دل دکھا, بڑا مجھے رونا بھی آیا. میں نے کہا ابو آپ نے یہ بات کی کیوں ہے, آپ ہمارے لیے بیکار ہیں. بعد میں صرف یہ کر رہی ہوں کہ ماں باپ اس عمر میں آ کے کیا سوچتے ہوں گے نا. ان کو شاید یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اب میں ایک طرح سے شاید بوجھ بن گیا ہوں, میرا ہر وقت خیال رکھنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. اور ہے نا, ان کی سوچیں اپنی سوچیں ہیں نا. بزرگوں کی, میں کل بھائی کو بھی یہی کہہ رہی تھی, میں نے کہا کہ اب ابو کم بولتے ہیں, بات نہیں کرتے, اور پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے, کیا سوچیں آتی ہوں گی. امی کے ساتھ ایک جگہ تھوڑی سی خالی ہے, تو بھائی نے مجھے بتایا کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ میرے لیے لے لو. تو بس اللہ تعالیٰ زندگی ہے, کتنی زندگی کس کی رہ گئی ہے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں ان کی بات کیا کروں گی. مجھے ان کی اتنی عادت ہو گئی ہے, ماں باپ کی عادت ہو جاتی ہے نا. ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں. ابھی مئی میں امی کو 4 سال ہو جائیں گے. کوئی لمحہ نہیں گزرتا جب مجھے امی یاد نہیں آتی. اللہ پاک آپ کو محبت اپنے والد کے لیے قبول کرے, آمین. ارم طاہر کہہ رہی ہے تھینک یو سو سویٹ ارم طاہر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, بس ہمارے لیے دعائیں کریں. اور میں نے اب یہ دعا زیادہ مانگنی شروع کر دی ہے. میری ایک کزن ہے, میری تایا کی بیٹی ہے, جو کہ اچانک فوت ہو گئی, اور رات کو سوئی اور صبح فوت ہو گئی. اور اس کی بہن بھی اسی طرح گئی تھی, رات میں ہی فوت ہو گئی. تو میں ایسی اپنی بہن سے کہہ رہی تھی, میں نے کہا یہ موت اچھی ہے, بیڈ پہ نہ پڑے رہے, کسی کا محتاج نہ ہو, ہے نا انسان, اور چلتا پھرتا ہی چلا جائے. کیونکہ بعد میں انسان کو یہ فیلنگ ضرور آتی ہے, چاہے جتنا مرضی بچے خیال رکھیں, پیار کریں, کہ ہم شاید بوجھ ہیں, ہے نا. بزرگوں کی سوچ تو بزرگ ہی جانیں, لیکن چونکہ میں بھی اب ایک بزرگ بن چکی ہوں, تو مجھے بھی یہ سوچ آتی ہے. اور جتنے بھی ہم جیسے لوگ ہوں گے ان کو یہ سوچ ضرور آتی ہوگی, ہے نا, کہ ہم کسی پہ بوجھ نہ بنیں. حالانکہ یہ سب کچھ ان کا ہے, ابو کا ہے. ہمارے اوپر تو وہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم ان کے اوپر بوجھ ہیں. ہمیں وہ پال رہے ہیں, ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں, اللہ کے بعد. میمونہ فرحان, یس ٹرو, آئی آلسو پرے دس. جی بالکل. تو اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے, اور دعائیں ضرور کرنی چاہیے, اور دعائیں اپنے لیے ضرور کرنی چاہیے. ہم لوگ اپنے لیے دعا نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو شاید یہ بات بتائی تھی کہ میں خانہ کعبہ میں گئی تھی, تو مجھے کسی نے ایک سلپ دی تھی, اس پہ سب کے نام لکھے تھے کہ یہ لوگوں نے دعائیں, میری بھابھی نے دی تھی کہ یہ دعائیں کر دیں. تو وہ جو دعائیں ہیں نا, اس میں سب نے اپنے لیے دعا نہیں کی ہوئی تھی سوائے ایک بندے کے. اس نے کہا تھا مجھے اپنا گھر دے دے. سب نے کہا ہوا تھا میرے ماں باپ, میرے بچوں, میری بیوی کے لیے کر دو, میری بیوی کے لیے. تو میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے چل کے میں خانہ کعبہ کی اور مسجد الحرام کی اور مکے سے جو کچھ ہوا ہے اس کی بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اوہو, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یہاں سے میں لائیو آ رہی تھی اور اب کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یہ ہمارے فون میں, تو اس کو میں دوبارہ کرتی ہوں. تو بس یہ ہے زندگانی. زندگانی کا کوئی پتہ ہوتا نہیں ہے کہ زندگی کب ختم ہو جائے. جیسے کہ میرا یہ براڈ کاسٹ ختم ہو گیا, میں لائیو آ رہی تھی اور لائیو آتے آتے ایک دم سے ختم ہو گئی, ہے نا. تو یہ انسان ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب دیکھتی ہوں دوبارہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی ہے کہ نہیں دی. تو یہ زندگی ہے, بس زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے, اور زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے. السلام علیکم, میں دوبارہ واپس آ گئی ہوں. اور میں نے کہا کہ یہ دیکھیں زندگی ایسی ہے جیسے کہ لائیو براڈ کاسٹ ایک دم سے ختم ہو گئی, اس طرح زندگی ایک دم ختم ہو جاتی ہے نا. اور کبھی کبھی بیچ میں تعطل آ جاتا ہے, اور وہ تعطل جو ہے نا وہ ہماری بیماریاں ہوتی ہیں. ہم بیمار ہو جاتے ہیں, اور ہم جو ہیں تو اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا بھی دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا بھی دیتا ہے کہ دیکھ لو, میں کسی وقت بھی بیمار کر سکتا ہوں, اور میں کسی وقت بھی تمہاری جو ہے نا یہ زندگی ختم کر سکتا ہوں. تعطل پیدا ہو سکتا ہے, اور کبھی کبھی جو ہے نا ٹوٹل بس ختم بھی ہو سکتا ہے سارا کچھ. تو یہ زندگی ایسی ہی ہے. جیسے میرا لائیو براڈ کاسٹ ایک دم سے ختم ہو گیا, اور پھر اب میں دوبارہ آ گئی ہوں. تو یہ تو موقع ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے نا. تو چلیے جی, چلتے ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں دے اور مجھے بھی آسانیاں دے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعاؤں میں یاد رکھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.